تو میں ایک صاحب سے بحث کرنے لگا, بات چیت ہو رہی تھی, بحث کے ڈسکشن ہو رہا, تو کہنے لگا آپ کا یہ جذبات دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ آپ کیونکہ اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کا ایمان ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے. میں تو ایتھیسٹ ہوں, ایگنوسٹک ہوں, میں تو اللہ کو میں بلیو ہی نہیں کرتا ہوں, تو یہ سارے آرگیومنٹس میرے لیے بیکار ہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا صاحب آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے؟ کہنے نہیں, میں نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا. میں نے جب آپ نے کتاب نہیں پڑھی تو اس کے بارے میں آپ رائے بھی نہیں رکھ سکتے. کامن سی بات ہے, آپ ایک کتاب کو پڑھے نہیں اور آپ رائے رکھ رہے ہیں. تو کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ نے جب قرآن مجید نہیں پڑھا ہے تو میں اگر آپ کو ایک بات کہوں تو اس کا جواب آپ نیگیٹو میں دیں گے. آپ جو بھی میں ابھی کہوں گا وہ آپ نیگیٹو میں جواب دے دیں, کیونکہ آپ نے قرآن تو نہیں پڑھا ہوا. کہنا چاہے آپ پاکستانی ہو, چاہے امریکن ہو, چاہے برٹش ہو, چاہے انڈین ہو, چاہے کوئی بھی دنیا کی نیشنلٹی آپ کی ہو, لیکن آپ کوئی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو, چاہے آپ نان بلیور ہوں, چاہے تھیسٹ ہو جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, آپ کا جواب سب کے سب انسان کا جواب ایک ہی جواب ہوگا. جو بھی میں ایک بات کہوں گا اس کا جواب ایک ہی ہوگا. تمام انسان دنیا کے مل جائیں, کوئی بھی خیالات کیوں, پاگل نہ ہو, کامن سینس نارمل آدمی, ان کا جواب ایک ہی ہوگا جو بھی میں بات کہنے والا ہوں. اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ یہ زمین اور آسمان میں نے بنائی ہے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ جی, اگر میں کہوں یہ زمین آسمان جو تم دیکھتے ہو یہ میں نے بنائی ہے, آپ کیا سمجھیں گے مجھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا. کوئی یہودی, عیسائی, انگریز, ہندو, بدھسٹ, ایگنوسٹک, ایتھیسٹ, وہ کیا سمجھے گا یہ بات کو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اسٹیٹمنٹ میں نہیں کہہ سکتا. اس اسٹیٹمنٹ کی ویلیڈیٹی کوئی بھی دنیا کا آدمی ایکسپٹ نہیں کرے گا کہ یہ میں کہہ سکتا ہوں. انسان, میں تمہیں موت دوں گا, میں تمہیں زندگی دوں گا, میں تمہیں دوبارہ کھڑا کر دوں گا, یہ میں کہہ سکتا ہوں؟ یہ اسٹیٹمنٹ میں کہہ سکتا ہوں صاحب؟ نہیں کہہ سکتا نا. تو میں نے کہا یہ تو دو اسٹیٹمنٹ ایسی میں نے وربلی بول دیے, ایسے 6000 سے زیادہ اسٹیٹمنٹ اس قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں. تو آپ سے سوال یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ سب نے ابھی یہ کہا ہے کہ انسان نہیں کہہ سکتا. تو اس قرآن مجید میں ایسے 6000 سے زیادہ اسٹیٹمنٹ ہے فرسٹ پرسن میں. میرا سوال اس آدمی سے, یہ کون ہے؟ انسان تو نہیں کہہ سکتا. انسان تو آپ کہہ رہے نہیں کہہ سکتا, تو یہ کون ہے؟ تو آپ اور میں تو اللہ کہتے ہیں, لیکن اس ایتھیسٹ سے پوچھو نا, اس سے پوچھو یہ کون کہتا ہے. آپ یقین کرو آپ کی شکل دیکھے گا. تو آگے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی 23 میں کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ, اور اگر تم کو شک ہے, فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, اگر تم کو شک ہے جو ہم اپنے بندے پر نازل کر رہے ہیں, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ, تو ایک ایسی صورت بناؤ, وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور بلا لو اپنے گواہوں کو اللہ کے علاوہ, ان کنتم صادقین, اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. پھر کہتا اللہ تعالیٰ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, تم ایسا نہیں کر سکتے, وَلَن تَفْعَلُوا, ایسا ہرگز نہیں کر سکتے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, پھر ڈرو اس آگ سے اس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے, تو جو کافر انکاریوں کے لیے بنا رکھی ہے. اس کا چیلنج آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں, یہ کوئی شاعری ہے کہ صاحب ایسے جوڑ نہیں بنا سکتے آپ. اس کا فرسٹ پرسن سپیچ دنیا کا کوئی انسان نہ کہہ سکتا ہے, نہ ایکسپٹ کی جا سکتی ہے. یہ چیلنج اللہ کا ہے, اس کریٹر بینگ کا ہے جس کو آپ سمجھیں. اس کی کتاب کو پہلے ہاتھ میں تو اٹھائیں, سمجھ کے بغیر سوچے پڑھے کہہ دیتے ہیں ایک جملہ, تو وہ اسٹیٹمنٹ فیکٹ اس کا اپنا ہے, اور اس کتاب کا پروف وہ خود دیتی ہے. ایک ایک اسٹیٹمنٹ آپ اپنے پہ رکھ کے سوچے کہ انسان کہہ سکتا ہے, یہ انسان اس پہ عمل کر سکتا ہے, انسان یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں صاحب, چلو میں پاگل گدو بند, اس کو پاگل خانے ڈال دو, کہیں نہیں سکتا انسان, تو وہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے. تو اس کا پروف آپ کو اتنی آیتیں جب سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر تو اللہ نے مہر بھی لگا رکھی ہے نا کچھ لوگوں کے اوپر. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. سورہ قاف 50-16 میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور تحقیق ہم نے انسان کو تخلیق کیا اور ہم جانتے ہیں اس کا نفس اس کے ساتھ وسوسے کرتا ہے, اور ہم اس کی طرف شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں, وہ رگ جس میں بغیر آکسیجن ملا ہوا خون ہو, جو کہ اس کے دماغ سے دل کی طرف آ جاتی ہے. اب پہلے تو یہ سمجھیے
کہ اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو تخلیق کیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسان، انسان وہی ہو گیا بدن، نفس اور روح سب سمیت، اور ہم خوب جانتے ہیں وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اللہ کہہ رہا ہے ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس کو جو وسوسے ڈال رہا ہے. شیطان نے سب سے پہلے یاد رکھے، شیطان جو جڑا اس نے آپ کو ایک بات کہی، اس کے بعد آپ کا نفس نے اس کو لے کے خود وسوسے ڈالنے لگا اس انسان کو، خود کو. یہ ہماری سائیکی میں جب شیطان نے آپ کو ایک بات کہہ دی تو ہمارا شیطان نے اپنا کام کہہ دیا، اب ہمارے نفس نے اس کو نفسیات نے اس کو لے کے وسوسے ڈالنے لگا ہمیں. تو اللہ کہتا ہے ہم خوب جانتے ہیں کہ اس آدمی، اس شخص کا نفس جو ہے، نفسیات جو ہے، میں نے بتایا تھا نفسیات سائیکولوجی جو ہے اس کو وسوسے ڈالتی ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کی ہم حبل الورید یعنی دماغ سے دل کی طرف جو رگ آتی ہے، اس میں ڈی آکسیجنائز بلڈ ہوتا ہے، وہ دماغ میں ہمارے اندر اصل میں سارا پروسیسنگ جو ہوتی ہے ہماری، جو آپ سن رہے ہیں باتیں، جو بھی بات آپ سنتے ہیں اس کی پروسیسنگ برین میں ہوتی ہے، اور اس سے جو مین رگ آتی ہے وہ ہارٹ سے جو جوائن کر رہی ہے وہ رگ، تو وہاں سے انفارمیشن آپ کی ہارٹ جو ہے وہ ایموشنز جو فیلنگز کا سینٹر ہے دل. کہتے ہیں دل نہیں مانتا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن دل نہیں مان رہا. یہ دل جو ہے نا یہ ایموشنز کا سینٹر ہے، ایک تو پمپ کر رہا ہے بلڈ کو، لیکن سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ ایموشنز جنریٹ ہوتے ہیں، جذبات جو جنریٹ ہوتے ہیں وہ دل سے ہوتے ہیں، اور یہ دل کو ہی صحیح کرنا ہے. اللہ کہتا ہے دل میں مریض ہے، انسان کا دل جو ہے نا وہ مریض ہے، وہ مرض ہو جاتا ہے دل کو، اس دل ہی کو صحیح کرنا ہے. تو دماغ سے جو پروسیسنگ کری شیطان نے ہمیں اکسایا، پھر ہمارے دماغ میں نفسیات نے اس کو پروسیس کیا، اور ہمارے جو رگ جاری ہے دل کے اوپر وہاں تک اس کو پور کر دیا. تو اللہ کہہ رہا ہے ہم اس سے زیادہ قریب ہیں جو یہ انفارمیشن پہنچا رہا ہے تمہارے دل کو، ہم اس سے زیادہ قریب ہیں جو تمہارے یہاں سے انفارمیشن یہاں پہنچ رہی ہے. اور سورہ آگے البقرہ 2 اب دیکھیے پورا پروسیس اللہ تعالیٰ بتاتا ہے البقرہ 2:186 میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے نوکر تجھ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، میں بے شک قریب ہوتا ہوں، میں پکارنے والے پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ پکارتا ہے، پس چاہیے وہ میرے لیے جواب دیں اور چاہیے وہ میرے ساتھ ایمان لائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ سنجیدہ ہو جائیں. آپ یقین کریں ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، ہم اللہ کو کنٹینیوس نان سٹاپ پکار رہے ہیں اپنی دعاؤں میں، اپنی بنائی ہوئی دعائیں، جو بھی آپ کی دعائیں، جو بھی مصیبتیں آپ پکار رہے ہیں، لیکن اللہ جواب تھوڑی دے رہا ہے. جواب دے رہا ہے آپ کو؟ نہیں دے گا. وہ کہہ رہا ہے کہ جب میرے بندے تجھ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں، ان کے قریب ہوں اور پکارنے والی پکار کا جواب دیتا ہوں. بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. بھلا بتائیے آپ بلیو کرتے ہیں اس بات پہ؟ کتنے آدمی پکارتے ہیں اللہ کو اور وہ جواب دے دے؟ آپ یقین کریں جو آیتیں آپ سن رہے ہیں یہ سب جواب ہیں آپ کے. یہ جو آیتیں آپ انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے یہ جواب ہے آپ کی پکاروں کے. اللہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں بے شک قریب ہوں، پکارنے والی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو وہ جو جواب دے رہا ہے اس کو فالو کر رہے ہیں آپ. یہ تھوڑی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس کو کہیں تو یہ کر، امیجن کریں آپ اس کو آپ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ٹرمز کہ تو یہ کر. تو کہہ رہا ہے اپنی پکار بتاؤ میں جواب دوں گا. اب جواب کا ہے آیات قرآن میں، اللہ کلام ہے. اللہ نے ہماری ساگی نفسیات بنائی ہے، اس نے ہماری سچویشن کے مطابق ساری آیتیں لکھی ہوئی ہیں، سوال جواب سب لکھا ہوا ہے. مگر پڑھنے والے بنے نا، یا ڈھونڈنے کی تلاش کریں، اللہ کی تلاش تو کریں، جواب دے گا وہ. تو وہ جواب اللہ دے رہا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں کر رہا کہ جو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کا استغفر اللہ نوکر اور آپ کی بات خواہش پوری کر دے. ہم اس لیے ہیں کہ ہم اس کو تابع ہو جائیں، یعنی ہم اس کے سبمیٹر ہو جائیں، ہم اس کے مسلم سر تسلیم خراب کرتا ہو جائے. ہم کہتے ہیں تو سر تسلیم خراب ہو جا ہمارا، ہم جو چاہ رہے ہیں وہ سن، تو الٹی دنیا ہماری. تو وہ آپ کا اللہ ہے، اور اللہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے میں جواب دیتا ہوں، اور اس جواب کو سننا ہے ہم اس جواب کو فالو کریں گے جو وہ بتا رہا ہے. تو یہی کہہ رہا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو چاہیے کہ وہ میرے لیے جواب دے، اور چاہیے کہ وہ میرے ساتھ ایمان لائیں،
ہو سکتا ہے کہ وہ سنجیدہ ہو جائیں. یہ ہے جواب اس کا. اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ سنیں اس کی, وہ جو کہہ رہا ہے اس کو جواب دیں آپ, وہ جو کہہ رہا ہے. تو آگے بھی لکھا ہے سورہ غافر 40-60, وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور جب تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہارے لیے جواب دوں گا. بے شک وہ لوگ جو بڑھائی چاہتے ہیں میری بندگی نوکری کرنے کے بارے میں عنقریب پست نیچے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. یعنی کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے جب تمہارے رب نے مجھے پکارا میں تمہارے لیے جواب دوں گا. میں اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے جواب دوں گا. جواب دے گا وہ آیات میں آپ کے جواب ہیں. یہ جو آپ جتنا جو کچھ سن رہے ہیں یہ آیت میں جواب آ رہے ہیں. جواب دوں گا. بے شک وہ لوگ جو بڑھائی چاہتے ہیں تکبر کرتے ہیں وہ میری بندگی نوکری کے بارے میں عنقریب پس نیچے لوگوں جہنم میں داخل کر دوں. جو نہیں اللہ سے, یعنی وہ اللہ جو بتا رہا ہے اس کی وہ بڑھائی چاہ رہا ہے اپنی, بیسیکلی جو وہ چاہ رہے ہیں. تو بڑھائی ہو گئی نا, آپ اپنی بڑھائی چاہ رہے ہیں, آپ کو بجائے سر تسلیم خم کرنا اللہ کے آگے آپ بڑھائی چاہ رہے ہیں. تو کہہ رہا ہے اس کو پس نچلے لوگوں میں جہنم میں داخل کروں گا. یہ سمجھے نا, یہ سارے جواب آتے ہیں آیت میں. سورہ مائدہ 5 اس کی 101 and 102. بھئی ایمان والوں سے اللہ خطاب کر رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو نہیں سوال کرو ان اشیاء کے بارے میں اگر تمہیں بتا دیں تمہیں برا لگے گا. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ, اگر تم سوال کرو ان کے بارے میں جب قرآن کا نزول ہو رہا ہو, جب قرآن اتر رہا ہو, تبد لکم تو بتا دی جائے گی, کھول دیا جائے گا. عفا اللہ عنہا, اللہ نے معاف کر دیا ان کے بارے میں جنہوں نے تم نے سوال کیا بغیر قرآن کے نزول کے. واللہ غفور حلیم, اللہ بخشنے والا حلیم ہے. پھر کہتا ہے قد سأل قوم من قبلکم, تحقیق سوال کیا قوم نے, پہلی جو آئی گزری تھی قوم, انہوں نے پہلے بھی ایسے سوال کیے بغیر قرآن کے نزول کے, اس کے سبب وہ کافر ہو گئے. میں آپ لوگوں کو یہ جو بھائی آیا یہ اور جو لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ نے ایک رول بنایا اور یہ رول اتنا پرفیکٹ ہے کہ یہ ہر بات کو آپ عام لائف میں دیکھ لیں. اگر میں کوئی کتاب کو نہیں جانتا ہوں, میں نے فزکس کیمسٹری یا کوئی بھی ہسٹری کوئی ناول کوئی بھی چیز میں نے پڑھی نہیں ہے, آپ سوال کر سکتے ہیں اس پہ. تو اللہ یہی کہہ رہے اے ایمان والو تم سوال مت کرو ان چیزوں کے بارے میں جس کا تمہیں بتائے تمہیں برا لگے گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کیا سوال کریں گے. ہر آدمی سوال جب کرتا ہے جب اس کو ایک بات پتہ چلتی ہے یا ایک بات اترتی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے سوال کرتا ہے. تو آگے لکھا ہے وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ, سوال جب کرو جب نازل ہو رہا ہو قرآن, یعنی قرآن جب سنا آپ نے اس پہ کوئی سوال آئے تو سوال کریں آپ, تو اس سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. ایک چیز آپ نے سنی, دنیا میں ہوتا ہے کوئی لیکچر کوئی سبجیکٹ سٹارٹ کرتا ہے تو جب آپ سنتے ہیں پھر اس پہ سوال کرتے ہیں, ٹیچر وہاں سر یہ مجھے بتائیے یہ کیا, ایسے پوچھتا ہے. یہی ہوتا ہے, یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ سوال جب کریں جب قرآن کا نزول ہو. قرآن پڑھا ہی نہیں ہے, نہ نازل ہوا نہ سمجھا ہوا ہے, اور اپنے سنی سنائی باتوں پہ آن کے بحث کر رہے ہیں. تو اللہ نے یہ ایجوکیٹ کیا ہم کو کس طرح سوال کریں آپ قرآن کا جب نزول ہو رہا ہو. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس وقت قرآن جتنی دیر میں نے پڑھی آیتیں یہ قرآن کا نزول کرائے گا, یعنی قرآن اترا, آیتیں اتری, ہمیں نازل ہوئی. تو اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ اے ایمان یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, اے ایمان والو سوال نہ کرو ان اشیاء کے بارے میں اگر تمہیں بتائے تمہیں برا بھی لگے گا, غلط لگے کیونکہ پروگرامنگ کچھ اور بھی ہے. پھر کہتا ہے وَإِن تَسْأَلُوا, اگر تم سوال کرو گے عَنْهَا ان کے بارے میں, حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ جب قرآن اتر رہا ہو, قرآن جب عیاں ہو رہا ہو, جب سوال کرو تبد لکم تو بتا دیا گی. عفا اللہ عنہ, اللہ نے معاف کر دیا کیونکہ ہم ایسے بغیر کے نزول قرآن کے سوال کرتے رہے ہیں تو اللہ کہا اس کو میں نے معاف کر دیا. واللہ غفور حلیم, اور بخشنے والا رحم کرنے والا حلیم ہے. پھر کہتا ہے آگے آیت میں قد سأل قوم من قبلکم, پہلے جو قوم تھی ہم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے اسی طرح سوال کیا بغیر قرآن کے نزول کے, تو اس کے سبب وہ کافر ہو گئے. تو ہمارے معاشرے میں یہ میں نے میجورٹی لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو قرآن نہیں جانتے, عربی اندر کیا لکھا ہوا نہیں جانتے اور سوال کرے جا رہے ہیں اور مذہبی سمجھ رہے اپنے آپ کو, کچھ پتہ بھی نہیں انہیں. اچھا میں ایک اور اللہ کے بارے میں ایک بات بتاؤں, لوگ اللہ کو, جوز بھی اللہ کو مانتے ہیں کہنے کو, کرسچنز بھی کہتے ہیں سم فادر سن کو, مگر گاڈ تو کہہ رہے ہیں نا. ہمارے نام کے مسلمان بھی کہہ رہے ہیں خدا اللہ, لیکن اللہ نے کیا کہا اس کی ساتھ آپ نے کیا عمل کیا, تب نے اللہ کو مانا اور آپ نے عمل کیا.
اگر میں کہ اللہ کو بڑی بحث چلتی ہے دنیا میں اللہ کو منوانے کے لیے، بھائی اللہ کو منوا لیا کہ بھائی اللہ ہے، پوری کائنات کا چلانے والا کوئی نہ کوئی، یہ تھوڑی کہ خود بخود ہو گئی ہے. اب یہ آپ نے جب مان لیا اللہ ہے تو اب اللہ بس یہاں بات ختم نہیں ہوئی. یہاں پھر دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے. وہ ایک وہ آئیڈیل نہیں ہے. تو ہمارے ذہن میں نارملی لوگ آئیڈیل ہوتے ہیں، ہر ایک کے اپنے ذہن میں خدا کا کنسیپٹ ہے، وہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا خدا ہے، وہ اس کا اپنا خود کا بنایا ہوا ہے. تو جب اللہ کی آیت میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے، اس کو جب آپ نے ذہن میں نشین کر لیا اور آپ نے اپنی سوچ بنائی، تب آپ نے اللہ کو فالو کرنا شروع کیا.